اگلا ایک اور سبب جو قرآن مجید نے بیان فرمایا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر، آپ نے مجھے روٹی تو دی نا، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے دال تو دی نا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں کسی کا مقروض تو نہیں ہوں نا، یا اللہ تیرا شکر میں گھر میں صحت عافیت تو ہے نا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کریں گے اضافہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی، بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ایک گنجا، ایک برس کا مریض اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے فرشتے کو بھیجا، اور ابرس جو برس کا مریض تھا ان سے جا کر پوچھا تیری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایک تو میں خوبصورت بن جاؤں، کہا ہاتھ پھیر لیا، فرشتے نے ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ اونٹ مل جائے، دعا کر لے، کہا جاؤ اللہ برکت دے۔ دوسرا گنجا، کیا چاہتے ہو؟ سب مجھے تنگ کرتے ہیں، گنجا کہتے ہیں بال ہونے چاہیے، ہاتھ پھیر لیا فوراً بال آ گئے، اور کہا گائے ہونی چاہیے، دعا دی۔ تیسرا نابینا ہے، کیا چاہتے ہو؟ مشکل ہے، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائے، ہاتھ پھیر دی ٹھیک ہو گیا۔ اب بکریاں، اللہ برکت دے دے۔ کچھ سال کے بعد فرشتہ آیا تو اونٹوں سے جو ہے ان کا بھرا ہوا ہے، گائے سے ان کا علاقہ بھرا ہوا ہے، بکریوں سے یہ بھرا ہوا ہے۔ یہ فرشتہ پہلے والے کے پاس وہی صورت بنا کر گیا، یعنی وہ برس والی بیماری بنا کر، خود مریض بن کر فرشتہ کہا کہ میں دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اسباب ختم ہو گئے ہیں، اگر کوئی چیز دے دے تاکہ میں اپنے علاقے تک پہنچوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے اور بہت سارے کام ہیں۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، آپ کہیں وہ تو نہیں تھے، پہلے آپ کو بھی یہ برس کی بیماری تھی اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ کہنے نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں، میرے باپ دادے سارے کے سارے جو ہے مال و دولت والے تھے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو تو جیسا تھا اللہ تجھے ایسا ہی بنا دے۔ فوراً سارے اونٹ ختم، برس کی بیماری دوبارہ۔ گنجے کے پاس گیا، اس سے مانگا تو اس سے بھی یہ کہا بہت سے حقوق ہیں۔ اس نے کہا وہ تو نہیں کہ وہ جو گنجے تھے جس کے بال نہیں تھے ان کے پاس گنجی صورت میں گئے تھے، تو اس نے بھی یہ کہا نہیں، تو میرے باپ دادے، میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہو گیا ہوں۔ اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر، وہ بھی ایسا ہی ہو۔ تیسرے کے بکری والے کے پاس نابینا بن کر چلا گیا، نابینا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دے دے، کوئی بکری شکری دے دے تاکہ گزارا ہو، دودھ سے گزارا کر دو۔ اس نے کہا کہ میں بھی نابینا تھا تیری طرح، اللہ نے مجھے کوئی ایک بھیجا تھا ایک نعمت، اس نے ہاتھ پھیر دیا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بکریاں مل گئیں، یہ سب کچھ تیرا ہے، جو تو لے گا وہ زیادہ پسند ہے، جو پیچھے چھوڑے گا وہ جتنا چھوڑے گا میں راضی ہوں۔ اس نے کہا بس تو کامیاب ہو گیا، میں فرشتہ ہوں، میں لینے کے لیے نہیں آ گیا تھا۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کریں گے اللہ اور اضافہ فرمائیں گے۔ 8ویں چیز، کمزوروں پر خرچ کرنا۔ اپنے علاقے میں دیکھیں کوئی معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، ویسے تو صدقہ خیرات میں نے پچھلے جمعہ کیا تھا، لیکن مقصودی طور پر آپ کے وجہ سے کسی کا چولہا جلتا رہنا چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی کا چولہا جلے، پتہ نہ چلے، چپکے سے جا کر علاقے میں، گاؤں میں ہے، اپنے محلے میں فلاں آدمی ایسا ہے، جا کر اس کو پہنچا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے انما تنصرون وترزقون لضعفائکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جو مدد فرماتے ہیں، تمہیں جو رزق عطا فرماتے ہیں، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنے بھائی، ایک بھائی کما رہا ہے ماشاءاللہ، بعض ایسے ہوتے ہیں بیچارے بھائی ان کے ہاتھ میں کمائی کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ میرا بھائی جو پاگل قسم کا، پڑھتا مرتا نہیں تھا، پڑھا بھی نہیں، اب یہ فضول قسم کا ہے، اور میں یہ ڈگریاں لے کر میں یہ، اللہ کہ نبی فرماتے اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ بچے کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ بچے کے بغیر چھاتی میں دودھ آ جائے نا۔ تو انما ترزقون وتنصرون لضعفائکم، لمبا واقعہ ہے، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں فی الحال، کسی اور موقع پر صحیح۔ خیر، 9واں اور آخری سبب یہ ہے، 9واں اور آخری سبب، محمد سب کہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ، میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میرے معمولات میں سے میں اتنا رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور اضافہ کر دو، اضافہ کر دے، آئندہ آدھا کر لوں گا۔ یا رسول اللہ آدھا ٹھیک؟ حضور نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے آدھا بھی بہتر، اور اضافہ کرو مزید بہتر ہے۔
یا رسول اللہ آئندہ 2/3 درود شریف بقیہ اور معمولات کروں گا۔ حضور میں ٹھیک ہے، اضافہ ہو تو اور بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آئندہ، میں مختصر کر رہا ہوں، آئندہ بس میں درود ہی پڑھوں گا۔ پھر نبی نے کیا فرمایا ترمذی کے، اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تمہارے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے، تمہاری ہر حاجت پوری کر دی جائے گی۔ کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کی تنگی سے سب ختم کر دیں گے۔ میں نے یہ 18 اسباب بیان کیے، 9 پچھلی جمعے میں اور 9 اس جمعے میں۔ یہ سارے اسباب جو ہیں وہ والے ہیں جو باطنی اسباب ہیں۔ اس کے ساتھ ظاہری اسباب بھی کرنے چاہیے انسان کو، دائیں ہاتھ پاؤں مار لے اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں کر لے۔ نتیجے کا پابند آپ نہیں ہے، نتیجے کا پابند نبی نہیں ہے۔ کتنے انبیاء آئے علیہم الصلوۃ والسلام، انبیاء دنیا میں آ کر دعوت دی، چلے گئے، ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہوا، نبی پر ایک نے بھی ایمان نہیں لایا۔ تو نتیجہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا؟ لیکن میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اسباب اختیار کریں، اسباب یہ والے بھی، دنیاوی والے بھی، اور اسباب اخروی والے بھی جو دینی ہے، یہ دونوں قسم کے اسباب اختیار کریں۔ پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑیں، یا اللہ جو ہے جو تو اس کو دے گا ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا۔ ایک لمبی روایت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مال دے، اور اگر مال نہ دیا جائے تو وہ فقر کی وجہ سے کہیں کافر نہ ہو جائے، کاد الفقر ان یکون کفرا، تو اس کو مال دیتے ہیں تاکہ اس کا ایمان بچ جائے۔ اور بعض افراد ایسے ہیں جن کو اگر مال دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ گمراہ بن جائیں، اللہ ان کو مال نہیں دیتے تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ تو جو ہم تو اسباب کے قائل ہیں، ہم اللہ سے مانگیں گے، باقی اللہ کی مرضی ہوگی، جتنا چاہیں گے دیں گے۔ ان النفس موت، رزق اور موت ایسی چیزیں ہیں انسان کو تلاش کرتی، رزق اور موت جہاں ہے وہاں پہنچ کر رہے گی۔